بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رقیہ غزل۔ آپ سب سلامت رہیں۔ میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا ساتھ رقیہ غزل کے لیے ہمیشہ اہم رہا ہے اور آج بھی بہت اہم ہے۔ ناظرین، آج حسب موقع میں بات کریں گے ویڈیو لیکس کے بارے میں اور زرداری صاحب کے بیان کے بارے میں کہ ملکی مسائل کا حل ان کے پاس موجود ہے، اور ایک سوشل میڈیا جو پراپوگنڈا کرنے کے بارے میں پی ٹی آئی کے جو خبریں چل رہی ہیں، تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ ویڈیو لیکس کی جہاں تک بات ہے تو میں آج سے نہیں، گزشتہ 5-6 سال سے لکھ رہی ہوں کہ ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنائیں جو کہ ویڈیو لیکس کرتے ہیں۔ کسی کی پرائیویسی کو یوں سرعام کر دینا کوئی انسانیت نہیں ہے۔ یہ ایک مسلم معاشرہ ہے، لیکن یہاں پر ہر روز جو کچھ ہوتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ کچھ لوگوں کی تو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، لیکن بہت سے ایسے افراد ہیں جن کی دستاروں میں پاپ پلتے ہیں لیکن کبھی کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو بیوقوفوں کی چیزیں سامنے آتی ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو محتاط نہیں ہوتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ جب کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کے بارے میں بات کرتا ہے اور اسے پھر پتہ چلتا ہے یہ چیزیں کیا ہیں، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس حد تک برائی ہے۔ اچھا، ایک طرف آپ اسے برائی کا نام دیتے ہیں، دوسری طرف جب آپ کے میڈیا کو آن کیا جاتا ہے، جب اب آپ کے الیکٹرانک میڈیا کے ڈراموں کو دیکھا جاتا ہے یا آپ کی فلموں کو دیکھا جاتا ہے، اس قدر بےہودگی، فحاشی اور بے حیائی نظر آتی ہے۔ بلکہ محبوب ہر وہ خواہش کرتا ہے اور ہیروئن ہر وہ خواہش پوری کرنے کی مکمل کوشش کرتی ہے۔ ایسے میں آپ امید کرتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ سب کچھ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کے ساتھ پتہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے مغربی ادب کو پڑھا۔ مغرب میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، یہاں پر بار بار ان کے جو مصنف ہیں ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سوچنا سکھائیں، مگر یہ مت سکھائیں کہ کیا سوچنا ہے۔ اب اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو سوچنا سکھائیں، مگر ان کو ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اور آپ یہیں پر مار کھا گئے ہیں۔ آپ نے ان کو آزاد چھوڑ دیا، آپ نے ان کو سوچنا سکھا دیا۔ آپ نے سوچا جی یہ آزادی جو ہے یہ ان کے اندر ایک ایسی، یعنی وہ جو لنڈے کے لبرلز تھے نا، انہوں نے آپ کو یہ چیز بتائی، اور آپ نے انہی کا جو مغرب والے تھے ان کا آپ نے روپ اٹھایا، وہ آپ نے سارا کچھ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا۔ آپ کا معاشرہ اسی مقام پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے جہاں پر مغرب کا معاشرہ ہے۔ ابھی میں خبر دیکھ رہی تھی کہ اچھرے میں ایک 5 سالہ بچی کو کس طرح بچایا گیا ہے، پولیس نے بچایا ہے کہ وہ اس کو کس طرح اٹھا کر وہ ایک لڑکا لے کر جا رہا تھا، اور پہلے بھی وہ بچیوں، اتنی ہی عمر کی بچیوں کے ساتھ زیادتی کر چکا تھا۔ یعنی بچے محفوظ نہیں رہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ یہ ویڈیو لیکس شیئر کریں، دوسروں کو دیں، بچوں تک پہنچائیں۔ یعنی کہ میٹرک کے بچے موبائل استعمال نہیں کرتے، آج کل تو سارے بچے موبائل کو یوز کرتے ہیں۔ آپ کیا دکھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس پر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی نہیں، وہ غلط نہیں ہے۔ غلط اس ملک کے وہ لوگ ہیں، وہ کرتا درتا ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ دیکھ کر آنکھیں بند کر لی ہیں۔ آپ کے وارڈ شو ہوئے ہیں، آپ کبھی ان کو لگا کر دیکھیں۔ اس قدر بےہودگی، اس قدر بےہودہ لباس انہوں نے زیبتن کیے ہوئے ہیں۔ یہی آپ کی بچیاں پہنیں گی نا، اور ان کو دیکھنے والے جن ہوس بری نظروں سے وہ اداکار بیٹھے دیکھ رہے ہیں، انہی نظروں سے یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیں گے۔ اب ان کو وہ تو ملیں گی نہیں، تو کیا ملیں گی؟ عام بچیاں ملیں گی، عام خواتین ملیں گی۔ وہ انہی کے جسموں کو کھنگالیں گے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ آگ اگر غریب کے گھر میں لگی ہے نا، تو یہ آپ کے گھروں تک، محلوں تک ضرور پہنچے گی، اگر آپ نے وقت رہتے اس کے اوپر قابو نہ پایا۔ سنبھل جائیں، کہیں زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات میں نے بات کرنی تھی، وہ جو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 16 ماہ پی ڈی ایم نے حکومت کی ہے، وہ راز نہ میاں صاحب نے ان کو بتایا،
نہ زرداری صاحب نے ان کو بتایا، جو ان دونوں کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ وہ کون سی گدڑ سنگی ہے، وہ کون سا فارمولا ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو جس کا کسی کو، وہ کون سا وہ خزانے کا نقشہ ہے کہ جس کے اندر یہ کسی غار میں جائیں گے اور وہ خزانہ نکال کر باہر لے آئیں گے، پورا ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائے گا، پورے ملک کے جو عوام ہیں ان کو روٹی ملنا شروع ہو جائے گی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کون سا خزانے کا نقشہ ان دونوں میں سے ہے کس کے پاس، زرداری صاحب کے پاس ہے یا میاں صاحب کے پاس ہے؟ تو سیاست کو سیاست نہ بنائیں، اس کو خدمت سمجھیں اور اب بس کر دیں۔ میں نے آج سے میرے خیال میں 4 سال پہلے کہ 5 سال پہلے لکھا تھا، سیاست دانوں باز آ جاؤ۔ میں آج پھر کہتی ہوں سیاست دانوں باز آ جاؤ اور سیاست کو خدمت سمجھو۔ سیاست لوٹ مار نہیں ہوتی۔ اور اس پر یہ لوٹ مار سے مجھے یاد آ گیا کہ وہ سوشل میڈیا پراپیگنڈے کے بارے میں بڑی بات ہو رہی ہے، انہوں نے اتنے کروڑ لگا دیا، اتنے۔ جگنو محسن صاحبہ نون لیگی رہنما ہیں، انہوں نے کیا باتیں کی ہیں کہ 1 کروڑ 1 ارب دیا گیا ہے، وہ جو IMF سے آیا ہے، اس کے بعد یہ 10 ارب میڈیا کو اشتہارات دینے، خبریں ٹی وی پر میڈیا پر چلی ہیں۔ یہ 16 ماہ میں سب کچھ ہوا ہے۔ تو ان لوگوں نے جو کیا ہے وہ اور یہ کتنا فرق ہے۔ اور آپ پیچھے بھی چلے جائیں، تشہیری جو چیزیں ہیں ان پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ عوام کو ان باتوں میں الجھا کر یہ سب کچھ کر کے کیا ملے گا؟ مزید وقت برباد ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ سب مل جل کر مفادات کے جو ٹیبل تلے اکٹھے ہو سکتے ہیں، مفادات کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ ویسے کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ یہ سچ ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے زرداری صاحب کی، ان کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ سیٹل نہیں ہو رہی نون لیگ کے ساتھ اور میاں صاحب کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ کبھی خان صاحب کو بلوایا جائے، ان کے لوگوں کو بلوایا جا رہا ہے، اور کبھی کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ یہ سارے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی، ان کی آپس میں باتیں ہو جائیں گی۔ اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کس نے کتنا کھایا، کیا کھایا اور کیوں کھایا، عوام کو کیا ملا۔ اصل مسئلہ یہ ہے عوام کو کیا ملے گا۔ اصل یعنی یہ سب کچھ ہونے کے بعد عوام کے ہاتھ کیا آئے گا؟ کہیں وہ پھر خالی ہاتھ تو نہیں رہ جائیں گے؟ اس پر سوچئے، کیونکہ اب وقت یہ مانگ کر رہا ہے کہ سنجیدہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اب یہ گالم گلوچ آگ بگولا ہو کر جوابات دینا اور ماضی کے قصے گنوانا، انہوں نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہماری بات کریں، 16 ماہ کو نکال دیں۔ 16 ماہ کو نہیں نکالا جا سکتا۔ وہیں سے ہی شروع ہوگا جہاں سے کہانی ختم ہوئی ہے، اور اس کے بعد اب آپ بہتری لے کر آئیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ بہتری لے کر آئے ہیں، اور عوام کے لیے کچھ کر کے دکھائیں، کچھ نیا کریں۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی سیاسی پارٹی یہاں پر آئے، لیکن وہ کام کرے۔ یہاں پر تو کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے کسی کی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ جمہوریت ہے اور اس میں جمہور نہیں ہے، اور ایسے کب تک چلے گا؟ آخر کب تک؟